الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 93. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے اس کو دیا گیا ہے جو کہ دوسرے نبی کو دیا گیا تھا. یا اس کا ہم ترجمہ یوں کر لیتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو معجزے دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے نبیوں کو ملے تھے اور جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے. لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کون سا دیا گیا ہے؟ قرآن، جس کو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اپنے تابعین کے اعتبار سے، اپنے پیروی کرنے والوں کے اعتبار میں سے سب سے زیادہ ہوں گا. تو قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، مجھے امید ہے. اب قرآن معجزہ کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو معجزے دیے ہیں ان کے حالات کے اعتبار سے دیے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زیادہ زور تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آپ کو پتہ ہے ید بیضا دیا تھا اور لاٹھی دی تھی جو کہ سام بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا زیادہ زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا تھا؟ بیماروں کو صحت یاب کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے کہ بات کرنی تو ہمیں آتی ہے اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب گونگے ہیں. ان کو اجمی کہتے تھے اور اجم کا معنی ہوتا ہے گونگا ہونا. تو وہ کہتے تھے بات کرنی تو ہمیں آتی ہے، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا تھا؟ قرآن مجید. اور ساتھ ہی چیلنج دیا تھا 5 دفعہ قرآن مجید میں چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. لیکن ان تمام لوگوں کو یہ صورت بنانے کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ آج تک بھی کسی کو نہیں ہوئی. یہ چیلنج آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اب یہ قرآن مجید معجزہ کیسے ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. نہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کا بلکہ قرآن مجید کے بیان کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اس کے علاوہ قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ حفظ ہو جاتی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر 7 سال کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ حفظ ہو جاتی ہے اور ہر جگہ قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا طرز بیان اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دلکش ہے، اتنا مؤثر ہے کہ آپ کو اس کے معنی بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے پھر بھی آپ کے دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں لوگ عورتیں تراویحیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، معنی بالکل نہیں آ رہا ہوتا لیکن اثر کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا طرز بیان اتنا خوبصورت ہے، اتنا دلکش ہے، دل کو کھینچتا ہے، مؤثر ہے، دلوں کے اوپر اثر ڈالتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اپنے معنی اتنا فصیح و بلیغ ہے اپنی زبان کے اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی. جس بارے میں قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کامل ہوتی ہے. جس بارے میں بھی قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ کامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن اپنے زبان کے اعتبار سے بھی کامل ترین ہے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی کامل ترین ہے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن جو ہے یہ علماء کے لیے بہت گہرا ہے لیکن ایک عام آدمی بھی اگر اسے پڑھے تو ایک آدمی بھی اس سے بہت نصیحت حاصل کرتا ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. کون ہے اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟
یہ تو ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، ہر آدمی کو اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، لیکن جو علماء ہیں وہ آپ دیکھیں اس کو جتنا گہرا پڑھتے ہیں، جتنا گہرے چلے جاتے ہیں، قرآن اتنا گہرا بھی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی ہزاروں تفسیریں لکھی گئیں۔ عربی زبان کو چھوڑ دیجئے، اردو زبان حالانکہ ایک نئی زبان ہے، اردو زبان میں قرآن مجید کی 300 سے زیادہ تفسیریں ہیں، اور ہر تفسیر دوسرے سے فرق ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، ایک ہی بات تو نہیں نہ ہوتی؟ تو 300 تفسیریں ہیں اور ہر تفسیر دوسرے سے فرق ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اس کو جتنا پڑھیں اتنا زیادہ دل میں اترتا ہے، اور اس سے کبھی انسان کی نیت نہیں بھرتی، اور یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ساری عمر ہم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ مزہ آتا۔ تو یہ میں نے آپ کو چند باتیں تھوڑے سے وقت میں بتا دیں۔ حدیث نمبر 94، ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ ایک وہ آدمی ہے جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور یعنی وہ پہلے عیسائی تھا یا یہودی تھا، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی شریعت پر ایمان لایا۔ اور غلام، جب اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کیا، ایسے آدمی کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اور ایک آدمی جس کے پاس لونڈی تھی اور اس نے اس کو تربیت دی، اچھی تربیت دی، اس کو سکھایا پڑھایا، اس کو اچھا سکھایا پڑھایا، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ حالانکہ اگر وہ لونڈی کو لونڈی ہی رکھتا تو تب بھی اس کا کام تو چل رہا تھا، لیکن اس نے اس کو ٹرینڈ کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو سمجھدار جب وہ بن گئی، اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس شخص کو بھی دوہرا اجر ہے۔ حدیث نمبر 95، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جو کہ انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، تو وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مال بہے گا یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جی، قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی، قیامت پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے قریب کچھ ایسے واقعات ہوں گے جن کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور نازل ہو کے جو ہے دنیا پہ 40 سال حکومت کریں گے۔ اس وقت دجال آ چکا ہوگا، دجال کو قتل کر دیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت کے دوران نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ کوئی یہودی ہوگا، ساری دنیا مسلمان ہوگی، ساری دنیا مسلمان ہوگی۔ یہ انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور ان کے دور میں چونکہ سب مسلمان ہوں گے، اللہ کی بہت برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، مال بہے گا، اتنا مال ہوگا، عام ہو جائے گا مال، حتیٰ کہ مال کو کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی سونا لے کر نکلے گا، تو لیکن اس وقت کوئی سونا بھی قبول نہیں کرے گا، اس حد تک مال کی فراوانی ہو جائے گی، نباتات بہت بڑھ جائے گی۔ میں ایک انار کے سائے میں ایک جماعت جو ہے وہ سایہ لے گی، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک پوری خاندان کو سیر کر دے گا۔ حالانکہ آپ دیکھتی ہیں بکری کتنا دودھ دیتی ہے، مشکل سے کوئی کلو 1.5 کلو، لیکن ایک بکری اتنا زیادہ دودھ دے گی کہ پورا خاندان جو ہے اس کا پیٹ اسے بھر جائے گا، سیر ہو جائے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ جو ہیں دنیا پہ اتریں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر لوگ پھر گناہ کرنے اور برائیاں کرنے شروع کر دیں گے، اور پھر قیامت کن پر آئے گی؟ بدترین لوگوں پر۔ قیامت جب آئے گی، نیک شخص ایک بھی نہیں ہوگا، سب بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔
حدیث نمبر 97 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ طلوع ہوگا لوگ اسے دیکھ لیں گے، تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی بھی جان کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ قیامت کے قریب اور بھی کئی نشانیاں ہوں گی۔ ایک نشانی تو ابھی آپ نے پڑھی، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے پہلے دجال نازل ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک جو ہے دھواں آئے گا، ایک دھواں پھیلے گا جو کہ ایمان والوں کو تو اس کے ساتھ اتنی تکلیف ہوگی جتنی زکام کی ہوتی ہے، لیکن کفار جو ہیں ان کو اس کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح دابۃ الارض آئے گا۔ دابۃ الارض کیا مراد ہے؟ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کہ لوگوں کو زبان سے بول کر بتائے گا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں کافر ہے۔ یہ دخان کا اور دابۃ الارض کا ذکر، اسی طرح یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دجال کا ذکر احادیث میں ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے یہ مغرب سے نکلے گا، اور تمام لوگ اس وقت ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو ہوگی ایک آگ ہوگی جو کہ لوگوں کو حشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ سب سے آخری کیا ہے نشانی ہوگی، ایک آگ ہوگی اور وہ لوگوں کو دھکیل کے لے جائے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ حدیث نمبر 99 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز میں وحی سے قبل سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، تو آپ کوئی بھی خواب نہ دیکھتے تھے مگر روز روشن کی طرح وہ پورا ہو جاتا۔ اب جی قیامت کی نشانیوں کے بعد ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی تھی، ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی ہوئی ہے اور حضرت جبریل آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کو 6 مہینے پہلے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ رات کو جو بات آپ خواب میں دیکھتے، دن کو آپ کو وہ سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتی۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے اور وہاں آپ عبادت کرتے تھے کئی راتیں، اس سے قبل کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف جائیں اور ان سے زادے راہ لیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وحی آنے سے قبل ان کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ غار حرا میں جو انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کیا ہے یہ 3 سال پہلے وحی سے آپ نے اعتکاف کرنا شروع کیا۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں وحی آئی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے جب آپ 38 سال کے تھے تو تب بھی آپ نے غار حرا میں 1 مہینے کا اعتکاف کیا، جب آپ 39 سال کے تھے پھر بھی اعتکاف کیا، اور جب 40 سال کے تھے تب آپ نے یہ 3را سال ہو گیا تھا آپ کو اعتکاف کرتے ہوئے جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ جو وحی آپ کو نازل ہوئی ہے یہ 21 رمضان کو رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، جو کہ ان الفاظ کے ساتھ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ وحی جو ہے میں نے آپ کو بتایا جو اعتکاف کے 3رے سال غار حرا میں رات کے پچھلے پہر تاک رات تھی اس دن، تو 21ویں رمضان کو حضرت جبریل جو تھے آپ کے پاس یہ وحی لے کر آئے تھے۔ تو اپنے گھر جانے سے قبل آپ وہاں کئی راتیں رہتے اور پھر زادے راہ لے لیتے، پھر وہ حضرت خدیجہ کی طرف لوٹتے تو وہ ان کو زادے راہ دے دیتی، حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ غار حرا میں تھے تو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا، راوی کہتے ہیں تو فرشتے نے مجھے پکڑا تو اس نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچی، پھر مجھے فرشتے نے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر فرشتے نے مجھے پکڑا، پھر اس نے مجھے دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر اس نے مجھے کہا پڑھو، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، 3 دفعہ ہو گیا، پھر اس نے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے تیسری دفعہ بھینچا، زور سے دبایا،
پھر مجھے چھوڑ دیا اور آپ کو سخت تکلیف ہوئی اس کے فرشتے کے دبانے کے ساتھ، لیکن فرشتے کے دبانے کے ساتھ اثر یہ ہوا کہ جب اس نے چھوڑا اور اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیات 5 آیات جو ہیں سورہ علق کی اس نے پڑھائیں، تو اب فرق یہ پڑا کہ اب آپ کی زبان سے وہ لفظ نکل آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک آیات جو تھیں اللہ کے رسول نے پڑھ لیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے آپ؟ کیا آپ کو تجوید نہیں آتی تھی؟ کیا آپ عربی زبان کیا اس نے لکھی ہوئی نہیں تھی جو آپ ان پڑھ تھے تو آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا؟ کیا وجہ تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ عالم بالا کا رابطہ قائم ہو رہا تھا آپ کے دل کے ساتھ، پہلی دفعہ وحی اتر رہی تھی، اللہ کا پیغام آپ ایک انسان کو پہنچ رہا تھا، تو یہ پہلی دفعہ یہ کام ہونا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ اس پیغام کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو بھینچا، اس کے ساتھ کچھ فرق پڑا، پھر بھینچا، پھر فرق پڑا، پھر تیسری دفعہ بھینچا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ اس قابل ہوا کہ عالم بالا سے جو پیغام آ رہا ہے اس کو کنسیو کر سکے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی وہ کیفیت کیا ہے کوئی انسان نہیں جانتا، کیونکہ وہ کیفیت وہی جانتا ہے جو نبی ہے، جس کو یہ تجربہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے اسی لیے پہلی دفعہ بھی کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر حضرت جبریل کے بیچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قابل ہو گیا کہ اللہ کا پیغام جو ہے اس کو قبول کر لیں۔ اور پھر کیا ہے، شروع میں آپ کو پتہ ہے وہی تھوڑی تھوڑی آتی تھی، بلکہ یہ پہلی جب وہی آئی ہے تو وہی آنے کے بعد وقفہ ہوا ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو پہلی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ ڈر بھی گئے تھے، آپ دہشت زدہ ہو گئے تھے، تو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ وحی آتی گئی، یہاں تک کہ جب آپ اس کے عادی ہو گئے پھر لگاتار اور متواتر وحی آنے لگ پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے گھر گئے، اب اتنے گھبرا گئے اس تجربے سے، یہ جو پہلا تجربہ آپ کو ہوا ہے پہلی وحی کا، کہ اللہ کے رسول گھر چلے گئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے ان کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف دور ہو گیا، آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر خدیجہ سے کہا اور انہیں ساری بات کی خبر تھی، انہیں بتایا میرے ساتھ آج کیا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے، مجھے ڈر ہے مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اتنے دہشت زدہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کما کے دیتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حقیقی حادثات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے بڑی اچھی طرح آپ کو تسلی دی، کہنے لگیں ہرگز نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ جیسی آپ کی صفات ہیں ایسی صفات والے کو اللہ رحمت تو کرتے ہیں، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتے۔ تو ساتھ ہی ان کی صفات بتائیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ تو آپ جیسے انسان کو اللہ عزتیں تو دیتا ہے، رسوا کبھی نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ حضرت خدیجہ کی تسلی کے ساتھ آپ کو تسلی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ تسلی ہوئی آپ کو۔ پھر حضرت خدیجہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں، جو کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جو کہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ کتاب کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے، جو اللہ چاہتا کہ وہ لکھتے۔ اصل میں یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ عیسائی ہو گئے تھے،
اور یہ انجیل کو لکھا کرتے تھے، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے بھی ہو چکے تھے۔ تو ان کو خدیجہ نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے ذرا بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے ان سے کہا، اے بھتیجے تو نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی جو آپ نے دیکھا تھا۔ تو ورقہ نے انہیں کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل ہی فرشتے، وہی لانے والے فرشتے ہیں۔ تو ان کی بات ساری سن کے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اور ساتھ ہی کہا، ہائے افسوس کاش میں جوان ہوتا، ہائے افسوس کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ سینی یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول تو ان کے اندر بڑے مقبول تھے، وہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی اترنے سے 5 سال قبل وہ جو جھگڑا پیدا ہوا تھا کہ حجر اسود کو کون اس کی جگہ پہ لگائے گا، تو کس نے یہ فیصلہ طے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سب آپ کے فیصلے پر خوش تھے۔ تو آپ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں، ورقہ بن نوفل کہنے لگے، ہاں، کوئی آدمی بھی کبھی بھی وہ چیز نہیں لے کر آیا جیسی آپ لے کر آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی وحی کا پیغام لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی ہے، کبھی بھی اس کا پیغام قبول نہیں کیا، تو لہٰذا آپ کے ساتھ بھی دشمنی کی جائے گی۔ اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال لے گی۔ چونکہ وہ تورات اور انجیل پڑھتے تھے، انہیں انبیاء کے واقعات کا پتہ تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اگر مجھے اس دن میں زندہ ہوا تو میں تمہاری بڑی پرجوش مدد کروں گا۔ یعنی کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو سمجھا کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور ساتھ آپ کو اپنی مدد کا بھی یقین دلایا کہ اگر میں تب زندہ ہوا تو میں آپ کی پرجوش مدد کروں گا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوں، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت عام دی ہے تو اس وقت تک حضرت ورقہ بن نوفل وفات پا چکے تھے۔ تو یہ آپ کی پہلی وحی کا ذکر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دین ہمارے پاس بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ یہ پہلی وحی آئی ہے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو کفار نے حال کیا، تو دین ہمارے پاس بڑی قربانیوں کے پاس پہنچا ہے۔ ہم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور قرآن ہمیں مل گیا، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے ارشادات ہمیں مل گئے، ایک بٹن ہم دبائیں تو اس بٹن دبانے سے ہم سب کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ان سارے حالات سے گزر کر دین ہمارے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں کرے، اپنی برکتیں کرے۔ تو ہمارے لیے تو یہ کام بڑے آسان ہو گئے، تو ان لوگوں کا سوچے ذرا کہ انہوں نے کس طرح کر کے قربانیاں دے کر اس دین کو اپنے سینے سے لگایا۔ حدیث نمبر 100 حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، اور وہ فترۃ الوحی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بات میں حدیث میں کہا، اس اثناء میں کہ میں چل رہا تھا کہ جب میں نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اثناء میں کہ میں چل رہا تھا جب میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نظر اٹھائی تو ایک فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے روب زدہ ہو گیا، اس سے خوف میں آ گیا، تو میں واپس لوٹا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیات پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔
پس وہی جو تھی تپ گئی اور متواتر آنے لگ پڑی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ پہلی دفعہ جب وحی آئی ہے اللہ کے رسول بہت خوف زدہ ہو گئے، بہت دہشت زدہ ہو گئے۔ گھر میں جا کے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفہ درمیان میں ڈال دیا تاکہ اللہ کے رسول تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں اور وہ جو تجربہ آپ کو ہوا ہے اس کے اثرات سے نکل آئے۔ اب یہ فترۃ الوحی کا عرصہ کتنا تھا، یہ مختلف باتیں اس کے بارے میں تاریخ میں موجود ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ 6 مہینے کا تھا، بعض کا کہنا ہے کہ یہ اس سے زیادہ تھا یا کم تھا، لیکن الرحیق المختوم میں جو کہ سیرت کی سب سے مستند کتاب ہے اس میں ان کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ یہ وقفہ 10 دنوں کا تھا۔ اللہ کے رسول 21 تاریخ کو آپ کو وحی ہوئی ہے پہلی، اور جب آپ کا اعتکاف ختم ہوا حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور پھر واپس آپ اعتکاف کے لیے آ گئے اور آپ نے اپنا اعتکاف مکمل کیا۔ اور جب اعتکاف مکمل کر کے آپ جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، اس وقت آپ کو جو ہے ایک آواز آئی آسمان سے، تو میں نے اپنی نظر اٹھائی تو اس وقت ایک فرشتہ، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں پھر خوف زدہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز آتی ہے، آپ واپس جا رہے ہیں اعتکاف سے، ایک آواز آتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے میں نے اپنے دائیں دیکھا، میں نے اپنے بائیں دیکھا، میں نے اپنے آگے دیکھا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا، مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا زمین اور آسمان کے درمیان، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے زمین اور آسمان کے سارے خلا کو، ساری خالی جگہ کو، افق کو روک رکھا تھا۔ یعنی اس وقت حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں تھے، غار میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ اللہ کے رسول زیادہ خوف زدہ نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول پھر خوف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ گھر گئے، گھر جا کے پھر حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات اتاری، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، ڈراؤ، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور شرک کی گندگیوں سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 آیات جو تھیں پھر اتری۔ ٹھیک ہے، تو یہ فترۃ الوحی میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عرصہ 10 دنوں کا تھا، اور اس میں حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا ہے، اور حضرت جبریل کو آپ نے 2 دفعہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، صرف 2 دفعہ، یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایک معراج کے موقع پر دیکھا تھا، اور ایک اس موقع پر دیکھا تھا جب وہ زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 600 پر تھے، اور انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ ساری کو روک رکھا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے افق ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے سارے کو حضرت جبریل نے روک رکھا تھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول پھر خوف زدہ ہوئے، پھر آئے گھر، پھر وہی معاملہ، تھوڑی دیر لیٹے رہے، وہی آ گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ریلیکس ہو گئے۔ تو یہ ساری کیفیات جو تھیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اب اللہ کے رسول کو معراج بھی ہوا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، یہ آپ کی کتاب الایمان ہے نا۔ حدیث نمبر 102، حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، اور میں اس وقت مکے میں تھا، تو حضرت جبریل نازل ہوئے، تو انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر انہوں نے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا ایک تشت لے کر آئے، ایک تھال لے کر آئے جو کہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں انڈھیل دیا۔ اب دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہونا ہے، آپ مکے میں موجود ہیں اور آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی، تو حضرت جبریل نازل ہوئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، سینہ کھول کے اس کو دھوئے، آب زمزم سے دھویا، اور ایک سونے کا تھال لائے جس میں حکمت اور ایمان تھا، وہ سارے کا سارا میرے سینے میں اڈھیل دیا۔ شق صدر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ آسمان پر لے جائے جانے سے پہلے،
اور ایک دفعہ آپ کا بچپن میں شک صدر ہوا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے 4 سال کی عمر میں. اس وقت بھی آپ کی بہن شیمہ نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ آپ کا سینہ کھولا گیا. حضرت جبریل نے بہرحال آپ کا سینہ کھولا اور حضرت شیمہ جو تھیں وہ بڑی خوفزدہ ہو گئیں. گھر جا کر بتایا کہ بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر والے آئے تو اس وقت تک حضرت جبریل نے آپ کا سینہ جو تھا سی دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے سپرد کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو میں کہاں سے یہ ذمہ داری اٹھاؤں گی آپ کی زندگی کی. تو ایک دفعہ آپ کو تب آپ کا شک صدر ہوا تھا اور ایک دفعہ شک صدر معراج پر جانے سے پہلے ہوا ہے. تو پھر انہوں نے میرا سینہ کھولا، اس کو دھویا آب زمزم سے اور ایک سونے کا تھال لائے جو کہ حکمت اور ایمان کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور اس کو میرے سینے میں اڈیل دیا. پھر میرے سینے کو جوڑ دیا. اب ان کے سینے کے اوپر جو ٹانکے لگے ہوئے تھے، حضرت انس کہتے ہیں ہم انہیں دیکھا کرتے تھے. آپ کے یہاں سے لے کے گردن کے قریب کے نیچے سے لے کے پیٹ تک تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں ہم وہ نشان بھی دیکھا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے اس کو جوڑ دیا. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھے. تو جب آسمان دنیا کے تک ہم آئے تو حضرت جبریل نے آسمان کے پہرے دار سے کہا دروازہ کھولو. وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ جبریل ہے. کہا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں. کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. تو جب اس نے دروازہ کھولا ہم آسمان دنیا پر چڑھ گئے. بات سمجھ آئی ہے؟ معراج کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچے ہیں. پہلے آسمان کا جو داروغہ ہے، جو پہرے دار ہے، وہ پوچھتا ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں، بلائے گئے ہیں یا خود ہی آئے ہیں. حضرت جبریل نے بتایا نہیں جی ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. اس نے پھر دروازہ کھول دیا. تو جب انہوں نے دروازہ کھول دیا ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس کی دائیں طرف بھی بہت سا ہجوم تھا اور بائیں طرف بھی بہت سا ہجوم تھا. جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے. اور اس نے کہا مرحبا ہو نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو. میں نے جبریل سے کہا یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ جو ہجوم ہے ان کی دائیں طرف اور ان کی بائیں طرف یہ ان کی اولاد کی ارواح ہیں، روحیں ہیں. تو جو دائیں طرف والے ہیں وہ جنت والے ہیں اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ دوزخ والے ہیں. تو جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. اس کے دائیں طرف نیک لوگوں کی روح ہیں، بائیں طرف برے لوگوں کی روح ہیں. دائیں طرف والوں کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، بائیں طرف والوں کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. حتیٰ کہ مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو حضرت جبریل نے اس کے داروغے سے بھی کہا کھولو. تو داروغے نے اسی طرح کہا جیسے کہ پہلے نے کہا تھا. تو دوسرے آسمان کا دروازہ بھی اس نے کھول دیا. حضرت انس کہتے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمان میں حضرت آدم کو، حضرت ادریس کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کو پایا. اور انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کے وہ کون کون سے آسمانوں پر تھے، سوائے اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا تھا اور حضرت ابراہیم کو چھٹے آسمان پر پایا تھا. لیکن دوسری حدیثوں میں اس کا ذکر ہے پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر آپ نے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی، جبکہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. یہ دوسری حدیث میں واضح ہے. حضرت انس کہتے ہیں تو جب جبریل حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحبا ہو نیک نبی کو اور نیک بھائی کو. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ ادریس ہیں. پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا. انہوں نے کہا نیک نبی کو مرحبا ہو اور نیک بھائی کو مرحبا ہو. میں نے
پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ کے پاس سے گزرا تو کہا مرحبا ہو۔ انہوں نے کہا مرحبا ہو نیک بھائی کو اور نیک نبی کو۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرا اور انہوں نے بھی کہا مرحبا ہو نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے لے کر اوپر چڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ میں ایک ایسی جگہ پر آیا، ایک ہموار جگہ پر آیا، وہاں میں کلموں کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، تو میں ان 50 نمازوں کے ساتھ لوٹا، یہاں تک کہ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیری امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ، تیری امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دیں، تو میں واپس لوٹا۔ اب پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر کے 25 کر دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ تو میں دوبارہ لوٹا، اللہ تعالیٰ نے پھر آدھی کم کر دی۔ پھر میں دوبارہ لوٹا تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اپنی امت کا پتہ تھا، اپنی امت کا تجربہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے جاؤ۔ تو میں پھر اللہ کے پاس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ کہا یہ 5 ہیں، یعنی پہلے 50 میں سے آدھی کر دیں، 25 ہو گئیں، پھر 25 کی پھر آدھی کر دیں، 12 یا 13 ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا؟ یہ 5 ہیں، وَهِيَ 50، ان کا ثواب 50 کا ہوگا۔ اصول وہی چلے گا نا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں۔ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن یہ 50 کے برابر ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا میرے ہاں سے بات بدلی نہیں جاتی، میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی مراد کیا تھی؟ اب 5 سے کم نہیں ہوں گی، میرے ہاں سے اب فیصلہ نہیں تبدیل ہوگا۔ میں نے پہلے رحمت کر دی اور اب بس۔ تو میں حضرت موسیٰ کے پاس لوٹا، انہوں نے پھر کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر مجھے لے جایا گیا، حتیٰ کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، اور یہ 7 آسمانوں کے بعد ہے، اور یہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں تک تو حضرت جبریل آپ کے ساتھ گئے ہیں، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے لے جایا گیا ہے اوپر، اور پھر آپ کو واپس لے جایا گیا۔ یہ واپسی کے سفر میں آپ نے حضرت موسیٰ سے یہ ملاقات کی، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک واپس لایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے گھیرا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کتنے خوبصورت رنگ تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہمارے یہاں پہ یہ جو ہوتی ہیں درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر لائٹننگ کی ہوتی ہے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری لائٹننگ ہوتی ہے، اللہ کی لائٹننگ پتہ نہیں کتنی خوبصورت ہوگی، کتنے خوبصورت رنگ تھے جو کہ سدرۃ المنتہا کو چھائے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کو ڈانپ رکھا تھا۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، تو جنت میں موتیوں کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ تو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، معراج کا جو سفر ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ فلسطین میں ہے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کرائی ہے، تمام انبیاء وہاں اکٹھے تھے، ان کی جماعت کرائی، اور یہ جماعت کرانا اس بات کی نشانی تھی کہ آپ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز کی جو آیات ہیں وہ اسی کے بارے میں ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ تو یہ پہلا حصہ تھا، وہاں پہ آپ نے انبیاء سے ملاقات کی ہے، انبیاء کو جماعت کرائی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے براق پر بٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا ہے۔ یہ براق جو ہے یہ جانور تھا
جس کا جو اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان حد نظر کا فاصلہ تھا۔ حد نظر سے کیا مراد ہے؟ جتنی نظر کی حد ہوتی ہے، اتنا تیز رفتار تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی پھر آپ نے سیر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر نمازیں فرض کی، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو دوزخ دکھائی گئی۔ اس کی تفصیل دوسری احادیث میں موجود ہے، اس کی تفصیل دوسری احادیث میں موجود ہیں۔ باقی وہ جو مسجد اقصی کو لے جایا گیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور ہمارا ان تمام تفاصیل پر ایمان ہے، یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 108 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں اپنے آپ کو کعبہ میں دیکھا، تو اس وقت ایک آدمی اتنا خوبصورت تھا جتنا کوئی گندمی آدمی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس کے کندھوں تک بال تھے اور اس کے بال بالکل سیدھے تھے، اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ 2 آدمیوں کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے ہیں، مسیح ابن مریم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس حال میں دیکھا؟ بڑے خوبصورت رنگ کے، گندمی رنگ تھا، اور گندمی رنگ میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت گندمی رنگ ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت تھا، اور ان کے کندھوں تک سیدھے بال تھے اور ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اپنے ہاتھ 2 آدمیوں کے کندھوں پر یوں رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ پھر میں نے ایک اور آدمی کو ان کے پیچھے دیکھا جس کے بال جو تھے وہ بڑے گھنے تھے، الجھے ہوئے تھے اور گنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا اور ابن کتن سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ وہ بھی ایک شخص کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ مسیح دجال ہے۔ دجال کا ذکر میں نے آپ کو بتایا، احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، تو ہمارا دجال کے آنے پر بھی ایمان ہے۔ دجال کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں اس حدیث میں کہ اس کے بال سخت الجھے ہوئے اور گنگریالے ہیں، یہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے جیسے کہ خراب انگور ہوتا ہے، اور ابن کتن سے یہ بہت زیادہ مشابہ تھا۔ صحابہ کو آپ نے بتایا، صحابہ اس شخص کو جانتے تھے، اور یہ بھی ایک شخص کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو یہ بھی آپ کو دکھایا گیا تھا، آپ نے خواب میں دیکھا تھا اس کو۔ حدیث نمبر 109 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب مجھے قریش نے جھٹلا دیا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے واضح کر دیا، تو میں ان کو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہا تھا جب کہ میں اس کو خود دیکھ رہا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس کی بھی سیر کر کے آیا ہوں اور آسمان اور زمین کی سیر کر کے بھی آیا ہوں، تو انہوں نے آپ کی بات پر یقین نہ کیا، اور انہوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا پھر اگر تم بیت المقدس کو دیکھ کر آئے ہو تو اس کی نشانیاں بتاؤ، وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس دور میں جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، بیت المقدس کا اور مکے کا سفر جو ہے 2 مہینوں کا ہوتا تھا، 2 مہینوں کا ہوتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آج رات بیت المقدس سے ہو بھی آیا ہوں اور واپس بھی ہو کر آ گیا ہوں، اور آسمانوں پر بھی گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، تو لوگوں نے یقین کیوں کرنا تھا؟ تو اس وقت قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ اچھا پھر بتاؤ تم بیت المقدس گئے تھے تو فلاں جگہ کیسی تھی اور فلاں جگہ کیسی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ تو جو سوال میرے سے قریش کرتے جاتے تھے، میں بیت المقدس کو دیکھ کے ان کے جواب صحیح ان کو دیتا جاتا تھا۔
یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک قافلے کے بارے میں بھی بتایا کہ جو ایک قافلہ جو تھا وہ مکے میں آنے والا تھا، بالکل مکے کے قریب تھا، اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خبر دی، اور وہ واقعی اگلے دن مکے میں آ بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد کی کہ وہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ اس کو دیکھ کے تو قریش کو جواب دے رہے تھے۔ حدیث نمبر 111 مسروق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کہا اماں جان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو وہ کہنے لگیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس سے جو تم نے بات کہی ہے۔ جو کوئی تم سے ان 3 باتوں میں سے ایک بات کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آگے آ رہی ہیں۔ جو تجھے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور اللہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی بہت سے شاعر وہ باتیں اپنی شاعری میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ انہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ وہ اللہ پہ بھی جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا وہ اس وقت موجود تھے جب معراج ہو رہا تھا؟ بات ہے جب اللہ نے ہمیں نہیں اس کی خبر دی یا اللہ کے رسول نے نہیں خبر دی تو پھر یہ بات کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ سے نے کہا کہ اگر کوئی یہ آپ کو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس دن دیکھا تھا معراج میں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تمہاری اس بات سے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے حوالہ دیا، دلیل دی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انسان تو اتنا مجبور ہے، میں آپ کو بتاؤں، انسان تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیں آپ جس جگہ پر اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اس جگہ پہ فرشتے موجود، ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہمیں تو فرشتے وہ نہیں نظر آتے، ہمیں تو فرشتے اس وقت نظر آتے ہیں جب موت واقع ہوتی ہے۔ جب انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد پھر موت ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی۔ تو انسان تو ان آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، کچھ یہ کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ نے، حالانکہ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، ان کا لقب کیا ہے کلیم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں، میں اپنی تجلی طور پہ ڈالوں گا، پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور جل کے سیاہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو جب ہوش آئی تو پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ آئندہ ایسا مطالبہ نہیں کروں گا، اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عائشہ نے آیت پڑھی کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تو آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ باریک بین اور خبردار ہے، اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے۔ اب حضرت موسیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے، فیس ٹو فیس نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا کسی آدمی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ وحی کیسے؟ حضرت جبریل کو بھیج دیا، یا پردے کے پیچھے سے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے چہرے پر نور کے حجاب ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 70 نور کے حجاب ہیں اور اسی میں سے پھر آواز آتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ اگر حضرت موسیٰ دیکھ سکتے ہوتے تو وہ یہ مطالبہ ہی نہ کرتے رب ارینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
یہ آپ کا مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی فیس ٹو فیس بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر حجاب کے نور کے 70 حجاب ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی حضرت عائشہ نے کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں وحی کے ذریعے سے یا حجاب کے پیچھے سے، اور جو تجھے یہ بتائے، یہ حدیث بیان کرے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا، تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، اور تو کیا اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کل کیا کرے گا، تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں علم ہوتا تھا کیونکہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔ اور جو تجھے یہ بتائے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، آئے اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو میں نے آپ کو وحی کی ہے، جو پیغامات آپ کو پہنچائے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ امت کو پہنچا دیجئے۔ تو وہ سارے کے سارے امت کو پہنچا دیں، تو اللہ کے رسول نے وہ سارے کے سارے پہنچا دیے تھے۔ تو لہٰذا جو تم سے یہ بات کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات میں سے کچھ چھپا لیا ہے، کچھ وحی لوگوں کو نہیں بتائی ہے، تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اے نبی پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبریل کو معراج کے موقع پہ دیکھا تھا، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، جن کے 600 پر تھے، ایک معراج کے موقع پر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اس موقع پر، اور ایک اس موقع پر جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، فترۃ الوحی سے جب آپ واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ کس کو دیکھا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ہمارا ان ساری باتوں پر ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير